آپ اخباروں کو بزنس کے ذریعے اخباروں کی ریڈنگ نہیں بڑھا سکتے، آپ نے ریڈرشپ بڑھانی پڑے گی. انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں مجھے بڑا افسوس ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ریڈرشپ دن بدن کم ہوتی جاتی ہے. آپ باہر جہاں کہیں بھی جائیں، کوئی اگر ریسٹورنٹ میں بیٹھا ہوا ہے یا کوئی سفر کر رہا ہے تو اس کے ہاتھ میں کتاب ضرور ہوگا. انفارچونیٹلی ہم لوگوں نے کتاب سے دوریاں اپنی بڑھاتے جا رہے ہیں دن بدن، ہم پڑھنے سے قاصر ہوتے جا رہے ہیں. آج کل تو اب نئی ٹیکنالوجی آ گئی ہے، سارا دن سب جو ہے وہ ٹک ٹاک پہ اور فیس بک پہ لگے ہوئے ہیں. ہمیں پرواہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے کتابوں میں کیا لکھا ہے، ہمارے آرٹیکلز میں کیا لکھا ہے. جو لوگ محنت کر کے آرٹیکل لکھ رہے ہیں وہ کوئی نہ کوئی پڑھے اس کو، لیکن ہماری ریڈرشپ انفارچونیٹلی ڈے بائی ڈے ریڈیوس ہوتی جا رہی ہے. جو پرانے ہمارے لوگ ہیں وہ پڑھ رہے ہیں لیکن نوجوان نسل اس چیز کو نہیں پڑھ رہی. خیر، تو جہاں اخبار کی صنعت کو بڑھانے کی بات ہے، ہر ممکن مجھ سے اے پی این ایس کے وفد بھی آ کے ملتے ہیں. جو بھی ہیلپ سندھ حکومت کی چاہیے ہوگی سندھ حکومت کرے گی، دل کھول کے کرے گی. اس کے ساتھ ساتھ ایک بات کی مقرر صاحب نے کہ جی کچھ ایسے لوگ ہیں جو آج بھی سندھ حکومت کے مقرر شدہ جو ہے وہ جو ریٹس ہیں، جو سیلریز ہیں، اس سے کم لوگوں کو سیلریز دے رہے ہیں. چلے آج میں آپ کی اس تقریب کے حوالے سے، لیکن اب فالو اپ آپ لوگوں نے کرنا ہوگا. اگر آپ نے فالو اپ نہیں کیا دیکھیں مجھے اعلان نہیں ہوگا، حکومت سندھ کو اعلان نہیں ہوگا. میں آپ کو اعلان کر کے جاتا ہوں، اور میرے اعلان الحمدللہ میرے دوستوں کو پتہ ہے کہ وہ اعلان کی حد تک نہیں رہتے. حبیب صاحب آپ بھی اتنا بہت جانتے ہوں گے کہ اگر میں بات الحمدللہ کہتا ہوں تو وہ پھر اس کو کوشش کرتا ہوں، عمل بھی کرتا ہوں. میں آپ لوگوں کی کورٹ میں بال دے کے جاتا ہوں. آپ مجھے نشاندہی کریں کہ کوئی بھی میڈیا ہاؤس سندھ حکومت کے جو منیمم ویجز سے کم سیلری دیتا ہے ہم اس کا بزنس زیرو کر دیں گے. اگر کوئی بھی میڈیا ہاؤس، چاہے وہ اخبار ہو، چاہے وہ ریڈیو ہو، ایف ایم ہو، چاہے وہ کوئی ٹی وی چینل ہو، اگر منیمم ویج سے جو حکومت سندھ کے مقرر شدہ ہیں اس سے کم سیلری دے گا اور ہمارے پاس جینین کمپلینٹ وتھ ویریفیکیشن آئے گی، اس کا بزنس زیرو ہو جائے گا جب تک کہ وہ اس کی تنخواہ منیمم ویجز تک نہیں لے کے آتا. اس سے اوپر دے ڈیفینیٹلی ان کی مرضی ہے، لیکن منیمم ویج کے لیے میں آپ کو آج ایشورنس دے کے جاتا ہوں. اچھا، اس کے بعد جہاں تک سچ سننے کی بات ہے، میں نے کہا کہ دل گردہ پیپلز پارٹی کا بہت بڑا ہے. 2008 سے لے کے 2013 تک جس طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی کا میڈیا ٹرائل کیا گیا، اور اس میڈیا ٹرائل کے نقصانات بھی بتا دوں کہ پھر لوگ پرسیپشن بنانا شروع کر دیتے کہ ہاں یار پیپلز پارٹی ایسی ہی ہے جیسے کہ پیش کیا جا رہا ہے. جس طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک میڈیا ٹرائل کیا گیا، پیپلز پارٹی نے برداشت کا مظاہرہ کیا. ہم نے کوئی ایک قانون بتا دیں کہ 2008 سے 13 میں یا اس کے بعد جب بھی پیپلز پارٹی کو لے کے آئی ہو کہ نہیں جی میڈیا کی آواز بند کی جائے. کہیں کہیں پہ ہم پر جھوٹی سٹوریز من گھڑت بنائی گئیں جن کا کوئی وجود نہیں تھا، اور ان کا ہم سب شکار رہے ہیں. شاید میں بھی شکار رہا ہوں. نہ بنیاد، نہ سر، نہ پیر، اور بڑے بڑے اداروں نے وہ خبریں چلائیں، بڑے بڑے اداروں نے. اور پھر جب ہم نے لیگل نوٹس بھیجے تو پھر کیا ہوا؟ آپ نے جی آدھا گھنٹہ جو ہے وہ بریکنگ نیوز کے ڈبے چلائے، اور جب ہم نے بات کی تو ایک دو ٹکر جو ہے لیگل نوٹس کے بعد آ کے کہ یہ خبر غلط تھی، تو ذرائع نے کہا کہ یہ خبر درست نہیں ہے. آپ نے جس کی پگڑی اچھالنی تھی وہ اچھال دی، لیکن پھر جو ہے آپ نے اتنی تردید چلا دی. تردید کسی نے پڑھی نہیں پڑھی، لیکن جو آپ نے وہ وائرل کرنا تھا